نحن اولیاؤکم فی الحیات دنیا کی زندگی میں تمہارے ہم ولی ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے سرپرست ہیں، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی تمہارے سرپرست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے وہاں لَكُمْ فِيهَا مَا نُزُلًا مِّن أَنفُسِكُمْ کہ وہاں پر تم کو جو چاہو گے، جس چیز کو طلب کرو گے وہ طلب تم کو ملے گی۔ جو تمہارا جی چاہے گا، خواہش ہوگی کہ صاحب اس وقت انگور کھاتے، ایک دم سے انگور کا خوشہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ کھانا شروع کر دیں، بالکل تر و تازہ ایک دم ابھی۔ یہ نہیں کہ انگور جو کولڈ اسٹوریج کے اندر رکھا ہوا تھا پچھلے سال یا سن 2009 میں، وہ آج نکالا گیا اور آج ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہت تازہ انگور ہے اور ہم کھا رہے ہیں، وہ تو 3 سال اس پر گزر چکے ہیں۔ اور جو انگور وہاں آئے گا وہ کیا ہوگا؟ انگور کا کھانے کا ابھی آپ نے خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی پوری طرح کہ انگور کا خوشہ سامنے آ گیا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ کہ تم کو اس جنت کے اندر جو چاہو گے، وہ جو تمہاری طبیعت چاہے گی وہ تم کو ملے گا، جو چاہو گے ملے گا۔ نہ کچھ بھی، جتنا کھانا چاہو گے، جو کھانا چاہو گے سب آ جائے گا، اور کھانے کے بعد پھر ایک ڈکار آئی اور سارا کھانا ہضم، کچھ نہیں، نہ وہاں حمام، نہ اور کچھ، کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت، اس قدرت کو کون سوچ سکتا ہے، کون سمجھ سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں فلسفیوں اور علماء اور عقل مندوں کو جمع کر دو، پوری دنیا کو جمع کر دو اور ان کی سب کی عقلیں مل کر کے یہ سوچیں، تب بھی اس کی ایک ذرے کو بھی نہیں سمجھ سکیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی کہ تو آخرت میں تم کو فی الحیات دنیا بھی کہا، میں تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے، کہ دنیا میں بھی تم کو کچھ نہ کچھ تمہاری خواہش پوری ہوتی رہے گی، اور آخرت میں تو بالکل ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو تمہارے ذہن میں آیا کہ فلاں چیز، اور ایک دم سے وہ چیز سامنے آ گئی اور تم نے اس کو بالکل تر و تازہ، اور اس کو آپ نے کھایا، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مہمانی ہے، نزلا من غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی مہمانی۔ اللہ تعالیٰ کی مہمانی کیسی ہوگی اور کیا ہوگی اور کیوں کر ہوگی، کوئی سوچ سکتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں پوری دنیا کے عقلاء جمع ہو جائیں اور اس پر غور کرنا شروع کریں تو اس کے ایک ذرے کے برابر بھی وہ اس کی نہیں پہنچ سکتے، اس کی بلندی، اس کی عظمت کو، کہ اللہ کی مہمانی کیسی ہوگی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، دراصل یہ ہے کہ ہماری زندگی یہ ہے کہ ہم اللہ والے بن جائیں تو اللہ ہمارا بن جاتا ہے۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، کہ اللہ کا جو بن جائے گا اللہ اس کا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے ساتھ کتنی نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک انسان بنایا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، پھر ہم کو ہر طرح کے کھانے پینے کی چیزیں دیں، دنیا کے اندر زندہ رہنے کا سلیقہ سکھایا، اور اپنی عبادت کے جو طریقے متعین کیے تھے اس کو بتایا۔ اس میں بھی کوئی مشقت نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انسانی مزاج کے خلاف ہو، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا حکم نہیں، کوئی ایسی تعلیمات نہیں کہ جو انسانی مزاج کے خلاف ہو۔ یہ نمازیں 50 نمازیں ہوتی تو ہو سکتا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، 50 نمازوں کا فریضہ بتایا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت اس کی استطاعت نہیں رکھے گی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے اور کم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا 5 نمازیں، 5 نمازیں کس کے اوپر شاہ گزرتی ہیں، بلکہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت آئے گا اور نماز کب پڑھیں گے۔ میرے بھائی، یہ ہے اصل ایمان کی زندگی، اللہ والی زندگی۔ سب اللہ والے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ کر لے، پھر دیکھیے وہ کس طرح نوازتے ہیں، کس طرح نوازتے ہیں، کون سی چیز ہے ایسی جو آپ مانگیں اور وہ آپ کو نہ مل جائے، آپ مانگیں اور نہ مل جائے۔ تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ آپ اللہ والے بن جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساری ضرورتیں آپ کی پوری کرے گا۔ کبھی آپ کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے بادشاہ سے آپ ملیں، کبھی آپ کے دل میں ذرا بھی خوف نہیں آئے گا۔ ہمارے بزرگان اور اسلاف
بڑے بڑے لوگوں سے ملے، وہ خود نہیں ملتے تھے، بادشاہ ان کے پاس آتا تھا، کہتے بیٹھ جا وہاں، نیچے بیٹھ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا روب اتنا زیادہ تھا، وہ اللہ کے اس جو جلال ہے، اللہ کا جلال نظر آتا تھا ان کو، ان کے شخصیت کے اندر. کیا یہ شہنشاہ اور یہ بادشاہ اور یہ حکمراں کیا چیزیں ہیں بھائی؟ اس کا ادنا نمونہ آپ الیکشن کے زمانے میں دیکھ لیتے ہیں. ایک بڑے سے بڑے جو بڑے کابینی وزیر تھے اور سب کچھ تھے، وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ صاحب بھائی صاحب وہ اس کے مزدور کی جھوپڑی میں جا رہے ہیں کہ بھیا ہمیں ووٹ دینا، بھیا ہمیں ووٹ دینا، بھیا کیا مانگنے آ رہے ہیں، آپ دے رہے ہیں. اور اللہ والا کیا ہے کہ وہ تو صرف دیتا ہی دیتا ہے، چاہے تم مانگو یا نہ مانگو، بغیر مانگے بھی دیتا ہے. اس لیے اللہ اسے کہتا ہے کہ دو، اس کو دو. اللہ اس کو دیتا ہے، وہ دلواتا ہے، ان سے دلواتا ہے سب. بزرگوں کے حالات پڑھیے، آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی اسلاف کے حالات کے اندر کہ کس طرح سے انہوں نے زندگی گزاری اور کس طرح رہے. مجھے اس وقت کچھ واقعات یاد نہیں آ رہے ہیں بزرگوں کے، ورنہ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے مانگا ہو، کس طرح سے ان کو ملا ہو، کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر موقع پر مدد فرمائی. اور بیماری ہوتی ہے تو لوگ صرف ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور دواؤں پر اور ڈاکٹروں پر، اور اچھا اس سے نہیں فائدہ ہو اس سے بڑے والے ڈاکٹر کو دکھاؤ، دیکھو وہ فلاں جگہ ایک ڈاکٹر رہتا ہے، وہ بہت بڑا ماہر ہے اور بہت ہی وہ اپنے مضمون کے اندر بہت زیادہ اس کی پہنچ ہے، جانتا ہے، وہاں جاؤ دکھاؤ. ارے اللہ سے تو کچھ مانگ لو کہ اللہ تعالیٰ بیمار ہے میرا بچہ، اللہ پاک آپ سے حد دیتے ہیں، دے دیجئے اللہ پاک. لیکن آپ اللہ والا کام بھی تو کریں تبھی تو اللہ دے گا. اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی تو صحیح ہونا چاہیے. میرے بھائیو دوستو، فرمایا اب حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو ان کے فرائض کو ادا کرتے ہیں. جو فرائض کو ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اور فرائض کے ساتھ ساتھ اگر نوافل کو بھی ادا کریں، نوافل بھی پڑھیں، تو ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے. اور کہتے ہیں جب محبت کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگتا ہے. اور جب محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ بن جاتا ہے، ان کا کان بن جاتا ہے، ان کی ناک بن جاتا ہے، ان کا سماعت، ساری چیزیں بن جاتا ہے. کیا مطلب اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان کے آنکھ اور ناک اس کے قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. اور جو آدمی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف، دوسری حدیث میں جو اللہ کی طرف ایک بالش دوڑتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ لپکتے ہیں، اور جو ایک ہاتھ اللہ کی طرف لپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک بار اتنا لپکتے ہیں. تو اور جو اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. یہ ہے. تو آپ میرے بھائیوں، آپ اللہ کے بن جائیں تو اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں باقی رہے گی، کوئی پریشانی نہیں، کہیں نہیں. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کریں، فرائض کا اہتمام کریں، نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور پھر اللہ کی محبت کو دیکھیں کہ کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. بہرحال بہت زیادہ میں کچھ آپ کے سامنے انہی چند الفاظ کے اوپر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. لیکن مجھے ابھی پھر وہاں اندور بھی جانا ہے اور صبح وہاں سے روانگی ہے، اس لیے اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اور دعا کریے، مولانا سے دعا کرائیے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب حضرات کو اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو رہیں اور آخرت میں بھی ہم کو سرخروی حاصل ہو، اور ہم کو بلندیاں حاصل ہوں، جن بلندیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جن بلندیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تبارک تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی حسنہ عطا فرمائیے، آخرت میں بھی حسنہ اور نیکی اور عزت عطا فرمائیے. وقنا عذاب النار، اور جہنم کے آگ سے ہمیں بچائیے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیے اللہ تبارک تعالیٰ.
بس یہ سب سے بڑی دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه برحمتك يا رب. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکرون اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا آپ سبھی حضرات کے اور خاص طور سے حضرت کے ساتھ جو ممبئی سے اور بھوپال سے اندور سے تشریف لائے مہمان اکرام اور سبھی خاص اور عام، اور حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن العازمی الندوی دامت برکاتہم کے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہم سب کو خطبہ دیا. اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے شہر کے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کی خدمت میں جو سپاس نامہ ہم نے لکھا ہے سب لوگ یہاں تشریف لا کر پیش فرمائیں. مولانا طیب صاحب، مفتی اظہر صاحب، مولانا حفظ الرحمن صاحب دامت برکاتہم، حافظ تقی صاحب، مولانا نعمت اللہ صاحب، شاہ نواز ندوی صاحب، برائے کرم مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، برائے کرم جلدی تشریف لے آئیں اور حضرت کی خدمت میں سپاس نامہ پیش فرمائیں. آپ سبھی تشریف رکھیں. ابھی ہمارے عزیز دوست مولانا شاہ نواز ندوی صاحب نے اور ان کے رفقا نے آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ ٹھنڈے کا انتظام کیا ہے، اس کے بعد یہاں سے حافظ میں الحمدللہ دارالارقم پبلک اسکول اجین نے جو اپنا سال اول پورا کیا اور اس کے بعد جب ندوے میں حضرت مولانا محتمم صاحب نے اس کے نتیجے کو لیپ ٹاپ پر دیکھا بڑے ہی خوش ہوئے اور اپنی محبت کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ میں ان قریب اجین آؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اجین والوں سے ملوں گا. تو آج الحمدللہ وہ موقع ہم سب کو نصیب ہوا. ہم حضرت کے اور مہمان اکرام کے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں.